السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم الى درس الحدیث من جدید ایها الطلاب الکرام، بارک اللہ فیک وحیاکم اللہ، زادکم اللہ شرفا وعزا، راجین اللہ داعین اللہ سبحانہ وتعالی التوفیق والسداد والرشاد والنجاح والفلاح والفوز فی العاجل والآجل۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ و بعون جل وعلا، مشکات المصابیح کے یہ سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 61 سبق نمبر 61 ہے الحمدللہ، اور ہم حسب معمول آج کی اس درس کے حوالے سے احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ تو آتے ہیں سب سے پہلی حدیث کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے راوی ہیں، اور اس حدیث کا ٹاپک آپ کے سامنے ریٹن موجود ہے۔ اذان دینے والے کی اس کی آواز کی حد تک بخشش کی جاتی ہے۔ مؤذن کا یہ مقام اور مرتبہ شریعت طاہرہ میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور حدیث نمبر ہے 667 یعنی 667۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤذن یغفر لہ، کہ مؤذن جو ہے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، مدا صوت ہی، اس کی آواز پہنچنے کی حد تک، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ، اور گواہی دے گا اس کے لیے اس کے حق میں، کل رطب، ہر مخلوق میں سے تر چیز، وَيَابِسٍ، اور خشک چیز۔ تر سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ جس میں گروتھ ہوتی ہے، جو بڑھتی ہے، پھلتی ہے، پھولتی ہے، چاہے وہ درخت ہوں، پودے، جانور، نباتات، انسان، جن۔ وَيَابِسٍ، اور ہر خشک چیز، اور اس سے مراد جمادات ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، ریگستان ہیں، اس قسم کی چیزیں سب۔ جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی آواز، تو وہ ساری چیزیں اس کے لیے روز قیامت گواہی دیں گی، گواہ ہوں گی۔ وشاہد الصلاۃ یکتب لہ 25 صلاۃ، اور نماز، فرض نماز کو حاضر ہونے والا خوش نصیب، یکتب لہ، لکھی جاتی ہیں اس کے حق میں، 25 صلاۃ، 25 نمازیں۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ بڑے آرام سے، جو مرد حضرات ہیں، وہ نماز با جماعت چھوڑ دیتے ہیں بڑے آرام سے، انہیں پتہ نہیں کہ وہ کتنے نقصان میں جا پڑے ہیں۔ 25 درجے زیادہ۔ وَيُكَفَّرُ، اور ایک میں 27 درجے بھی ہے۔ وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا، اور مٹا دیے جاتے ہیں گناہ جو بھی ان دونوں نمازوں کے درمیان ہوتے ہیں، ما بینہما، پچھلی نماز سے لے کر یہ لاسٹ آخری نماز تک کے درمیان۔ رواه احمد و ابو داود و ابن ماجہ، امام احمد، امام ابو داود، امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، ورب النسائی، اور امام نسائی نے روایت کیا، الی قولہ، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان تک امام نسائی نے روایت کیا اس حدیث کو، کل رطب و یابس، ہر تر اور خشک چیز۔ وقال، اور فرمایا، وَلَوْ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى، اور اس کے لیے اجر ہے اس کے برابر بھی جس نے نماز ادا کی۔ کس کے لیے؟ مؤذن کے لیے۔ یہ بھی الفاظ آگے ہیں، وَلَوْ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى، یعنی اذان جب دینے والا اذان دیتا ہے تو اس کی اذان پر جو نمازی نماز کے لیے آتے ہیں، تو ان کی نمازوں کی ادائیگی میں بھی اس کو برابر کا حصہ ملتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ تو اتنا مقام ہے مؤذن کا، تو کسی کو اگر موقع ملے تو اذان سے بالکل وہ پیچھے نہ ہٹے۔ اس حدیث کی سند حسن یعنی صحیح ہے۔ حدیث کے الفاظ کل رطب و یابس میں رطب سے ہر قسم کی وہ تر چیز مراد ہے جو بڑھتی اور پھلتی پھولتی ہے، جیسے آدمی اور نباتات وغیرہ، اور یابس سے مراد ہر قسم کے جمادات، مثلا مٹی اور پتھر وغیرہ ہیں۔ حدیث 668،
امام کو کمزور مقتدیوں کی رعایت رکھنی چاہیے۔ تو امام کے پیچھے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کمزور بھی، طاقتور بھی، جوان بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، مسافر بھی، مقیم بھی، تو اس کو ان کا کمزوروں کا لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ وہ لمبی نماز میں پریشان نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہاں یو اے ای میں ایک بار ایک مسجد میں مجھے پتا چلا کہ ایک نمازی بیچارہ پیچھے شوگر کا مریض تھا، تو امام صاحب نے قرات لمبی کی یا نماز لمبی کر دی، تو اس بیچارے کا پیشاب جو ہے وہ مسجد میں نکل گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ وان عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجعلنی امام قومی، مجھے مقرر کر دیجئے میری قوم کا امام، مجھے میری قوم کا امام مقرر فرما دیجئے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت امامہم، تو آپ ان کے امام ہیں، ایسے سمجھیے تو آپ امام بن گئے۔ وقتدی باضعفہم، اور یہ بھی ساتھ نصیحت فرمائی کہ اب آپ امام تو بن گئے، لیکن یہ سن لو کہ ایک تو یہ ہے کہ ان مقتدیوں کے جو کمزور لوگ ہیں ان کا اپنے لحاظ رکھنا ہے، رعایت رکھنی ہے، خیال رکھنا ہے۔ وقتدی باضعفہم، اللہ اکبر۔ آپ نے ان بڑوں جوانوں کو نہیں دیکھنا، طاقتور کو، بلکہ ضعیفوں اور کمزوروں کو دیکھنا ہے۔ واتخذ مؤذنا، واتخذ مؤذنا، اور ایسا اذان دینے والا آپ نے مقرر کرنا ہے، لا یاخذ علی اذان اجرا، کہ جو اذان دینے پر کوئی اجر طلب نہ کرے۔ ٹھیک ہو گیا؟ رواہ احمد ابو داود والنسائی، امام احمد، امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیا اس کو۔ تو مؤذن ہو یا امام ہو یا خطیب ہو، اگر تو اللہ نے ان کو مال گزارے کے لیے دیا ہوا ہے تو انہیں بالکل حق نہیں کہ وہ ان چیزوں کا معاوضہ لیں، ان چیزوں کا معاوضہ، کیونکہ یہ چیزیں فرض ہیں انسان پر کہ وہ ادا کرے۔ تو جب ادا کرے گا یا دوسروں کو ادا کروائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک صورت ہے، وہ یہ کہ اگر مؤذن یا جو مقرر کیا گیا ہے یا خطیب یا امام یا مدرس، پڑھانے والا، قرآن مجید وغیرہ تعلیم دینے والا، اگر اس بیچارے کا کوئی اور نہیں ہے، کوئی سورس آف انکم، تو ظاہر ہے کہ وہ اب اگر وہ یہ کام کرے گا تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا، گزارا کرنا، بچوں کے ساتھ، پوری فیملی ہے۔ تو اب چونکہ اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے اس کام کے لیے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ جو مقتدی ہیں یا محلہ کے اہل اسلام لوگ، وہ اس کی ضرورت کو پورا کریں اور اسے کوئی پریشانی نہ ہو، تاکہ وہ دل جمعی اور یکسوئی سے یہ کام کر سکے، یہ ذمہ داری نبھا سکے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس حدیث میں ایک اور نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ واتخذ مؤذنا لا یاخذ علی اذانہ اجرا، کہ وہ خود مطالبہ نہ کرے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کے حالات اور اس کی ضرورت کو دیکھ کر خود مقرر کر دیں، تاکہ اس کے لیے وہ اللہ کے پاس سے ہی ایک خلوص پر مبنی عمل رہے اور یہ لوگ اس کی مدد بھی کر دیں۔ تو اسے خود نہیں مانگنا چاہیے، نہ مقرر کرنا چاہیے۔ باقی لوگ اس کی ضرورت کو دیکھ کر اگر دے دیتے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں لینے میں۔ اللہ عالم۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حدیث کے الفاظ لا یاخذ علی اذان اجرا سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مؤذن کو اذان کی مزدوری لینا جائز نہیں۔ اگر لوگ خود بخود خدمت کر دیں تو جائز ہے، البتہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کی خبر گیری کریں۔ حدیث 669 اذان مغرب کے وقت کی دعا۔
جب مغرب کی اذان سنی جائے تو اس وقت یہ الفاظ پڑھنے چاہیے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ وان ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت، ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المومنین سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ان اقولا، کہ میں کہا کروں عند اذان المغرب، مغرب کی اذان کے وقت یہ دعا، یہ الفاظ، اللہم ھذا اقبال لیلک، اے اللہ یہ وقت تیری رات کے آنے کا، و ادبار نہار کا، اور تیرے دن کے جانے کا ہے، واسوات دعات کا فاغفر لی، اور تیری بارگاہ میں دعا کرنے کی آوازوں کا، واسوات دعات، تیری بارگاہ میں پکارنے کا وقت ہے، فاغفر لی، تو اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ رواہ ابو داود والبیہقی فی الدعوات الکبیر، امام ابو داود اور امام داود نے اس کو روایت کیا اپنی کتاب میں، اور امام بیہقی نے الدعوات الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے۔ اور اس حدیث کی سند کو بعد نے ضعیف جبکہ بعد دیگر محققین نے اسے صحیح گردانا ہے، صحیح سمجھا ہے۔ امام حاکم اور نے اس کو صحیح، اور امام ذہبی رحمہ اللہ صحت میں ان کی، امام ذہبی رحمہ اللہ نے صحت میں ان کی موافقت کی ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کا جو معاملہ ہے، اس کی اسنادی حیثیت کا، وہ لگتا ہے واللہ عالم صحت کے زیادہ قریب ہے، ضعف کی نسبت یہ صحیح زیادہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ امام ذہبی رحمہ اللہ نے صحت میں ان کی موافقت کی ہے، کن کی؟ امام حاکم کی رحمہ اللہ کی۔ آگے ہمارے پاس حدیث 670 قد قامت الصلاۃ کے جواب میں کہے جانے والے الفاظ۔ وعن ابی امامہ الباہلی، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، او بعد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے یہ مروی ہے، قالا وہ کہتے ہیں کہ انا بلالا، ہاں جی، کہ بے شک حضرت بلال، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے آخذ فی الاقامہ، اقامت میں پہل کی، یعنی اقامت کہنی شروع کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کھڑی تھی اور انہوں نے اقامت کہنا شروع کی، کیونکہ وہ مؤذن تھے نا، اور عموماً اقامت وہی کہتے تھے، تو اس بار بھی انہوں نے اقامت کہنا شروع کی۔ فلما ان قال قد قامت الصلاۃ، تو جب وہ اقامت کہتے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ کہے قد قامت الصلاۃ، کہ تحقیق نماز کھڑی ہو گئی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت، آگے سے کیا جواب دیا؟ اقامہ اللہ و ادامہا، کہ اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھے نماز کو۔ جب انہوں نے کہا قد قامت الصلاۃ، کہ تحقیق نماز کھڑی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر یہ جواب دیا اقامہ اللہ و ادامہا، وقال فی سائر الاقامہ کنحو حدیث عمر فی الاذان، اور ساری اقامت میں اسی طرح ہی پورے الفاظ کہے جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اذان کے الفاظ ذکر ہوئے ہیں۔ جس طرح اذان کی آواز سن کر انسان جو ہے وہی الفاظ کہتا ہے یا اسے کہنے چاہیے، فالو کرنا چاہیے، اسی طرح انہوں نے بھی اقامت میں جتنے بھی الفاظ کہے گئے ان کو پیچھے سے فالو کیا، دہرایا، اور جب کہا قد قامت الصلاۃ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامہ اللہ و ادامہا کہا قد قامت الصلاۃ کی بجائے، کہنے کی بجائے، بقیہ جتنے بھی اقامت کے الفاظ تھے ان کو اسی طرح ہی لوٹایا اور دہرایا، صرف قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہا فرمایا۔ بہرحال حدیث جو ہے ضعیف ہے، تو اس سلسلے میں یہ صحت کے پائے کو مقام کو نہیں پہنچتی یہ حدیث، کس کو قابل حجت مانا جائے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں محمد بن ثابت العبدی ضعیف راوی ہے، اور اہل شام میں سے ایک مجہول راوی بھی ہے۔ اس کی سند میں دو علتیں ہیں بڑی، محمد بن ثابت العبدی ضعیف ہے، اور
ایک اہل شام میں سے ایک راوی بھی ہے مجہول۔ تو بہرحال بعض لوگ یہ پڑھتے ہیں اگر اقام اللہ و ادام کہتے ہیں تو انہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور جو نہیں پہ کہتے وہ زیادہ بہتر ہے۔ حدیث 671 اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ اذان دینے کے بعد جو فرض نماز کی اقامت کے درمیان جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے اس میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ اگر ایسا ٹائم ہو کہ جس میں ذرا وسعت ہوتی ہے، مثلا ظہر، عصر وغیرہ اور عشاء اور فجر، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس میں ذکر کریں، دعائیں کریں، تلاوت کریں اور نفل پڑھیں، سنت رواتب کا اہتمام کریں۔ حتیٰ کہ مغرب کی اذان اور نماز کے وقت بہت کم وقت ہوتا ہے، اس میں بھی کم از کم 2 رکعتیں انسان پڑھے اور دعا کرے، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، قبول کی جاتی ہے۔ رواه ابو داود والنسائی، امام ابو داود اور امام نسائی نے سے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کی سند کے بارے میں اہل علم میں اختلاف ہوا ہے، بعض کے یہاں ضعیف اور بعض کے نزدیک صحیح ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ باقی حدیث اعضاء کی شواہد بھی ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس کی صحت کا معاملہ زیادہ ہے بنسبت اس کے ضعف کے، کہ صحت کے زیادہ قریب ہے یہ، واللہ اعلم۔ آگے حدیث ہے 672، 2 وقت کی دعائیں یا تو رد نہیں کی جاتی ہیں اور یا بہت کم رد کی جاتی ہیں۔ 2 ایسے وقت ہیں کہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے ان اوقات میں۔ ان سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثنتان لا تردان او کلما تردان، کہ 2 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں کی گئی دعائیں، سنتان، 2 گھڑیاں ایسی ہیں کہ لا تردان قسمیں یا 2 قسم کی دعائیں ہیں کہ جو ان اوقات میں کی جائیں تو لا تردان نہیں رد کی جاتی، نہیں ریجیکٹ کی جاتی، او یا آپ نے فرمایا کہ کلا ما تردان، بہت ہی کم ہے کہ انہیں قبول نہ کیا جاتا ہو، زیادہ تر قبول ہو جاتی ہیں۔ ایک الدعاء عند النداء، ایک تو دعا کرنا اذان کے وقت، جب اذان ہو رہی ہے اس وقت دعا کرنا اللہ کی بارگاہ میں، وعند الباس، اور ایک لڑائی کے وقت، لڑائی ہو رہی ہے حق و باطل کا مار کا، حین یلحم بعض بعضا، جب لشکر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہو جائیں، گتھم گتھا ہو جائیں، یلحم بعض بعضا، گمسان کا رن پڑ جائے، کوئی بھی لفظ ایک ہی معنی ہے، اس وقت دعا کرنی چاہیے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں الفاظ یہ بھی ہیں، وتحت المطر، اور بارش کے نیچے، بارش کے تلے، یعنی بارش کے وقت بھی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ رواہ ابو داود و دارمی، امام ابو داود نے سے روایت کیا اور امام دارمی نے بھی، الا انہ لم یذکر وتحت المطر، مگر امام دارمی جو ہے انہوں نے اپنی روایت کردہ جو حدیث ہے یا روایت ہے اس میں تحت المطر کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ اس حدیث کی سند کے بارے میں بھی اہل علم میں اختلاف ہوا ہے، اور بعض کے ضعیف کیس میں ایک راوی مجہول ہے اور بعض کے نزدیک صحیح ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ حدیث اعضاء کی امام ابن حبان رحمہ اللہ کے شواہد بھی ہیں، تو بہرحال حدیث اگرچہ ضعیف بھی ہے یہ حدیث، لیکن دیگر شواہد بھی موجود ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ ان اوقات میں دیگر روایات کے مطابق بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان گھڑیوں میں دعا جو ہے وہ کرنی چاہیے، بارش کے وقت اور اس طرح اذان کے وقت، اور اس طرح جب حق و باطل کا مارکا ہو تو اس وقت بھی۔ حدیث 673، اذان کا جواب دے کر دعا کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا باعث ہے۔ تو اذان جو ہے اس کے وقت جو کہا گیا ہے کہ ان النداء، پچھلی حدیث میں بھی
تو اصل وقت دعا کا کیا ہے؟ اذان کے وقت تو سن کر جواب دے گا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کرے گا اللہ سے، اور درود پڑھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر وہ دعا کرے ایک دعا جو اذان کے لیے خاص ہے، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ، یہ پڑھنے کے بعد پھر اپنے لیے دعا کرے۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رجل، نے کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان المؤذنین یفضلوننا، ان المؤذنین یفضلوننا، کہ بے شک اذانیں دینے والے جو مؤذن ہیں وہ ہم سے فضیلت لے گئے، فضیلت میں ہم سے بڑھ گئے۔ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، کہا تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، قل کما یقولون، تو پھر اگر بڑھ گئے ہیں تو تم بھی پھر ایسے کیا کرو کہ جو وہ مؤذن کہتے ہیں انہی الفاظ کو تم بھی دہرا لیا کرو، تم بھی ان کے ساتھ ساتھ ان کو فالو اپ کرو۔ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَصَلْتَ، تو پھر جب تم فارغ ہو جاؤ اس کی اذان کو دہرانے کے بعد، یعنی جب اذان ختم ہو جائے، فصل، تو تم اپنے لیے دعا کرو اللہ سے، تو تم اللہ کی فضل سے عطا کیے جاؤ گے، دیے جاؤ گے جو بھی تم مانگو گے۔ رواه ابو داؤد، امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اذان کے بعد درود اور دعائیں پڑھنے کے بعد خاص اپنے لیے بھی دعا کی جائے۔ حدیث نیکسٹ جو ہے، یہ حدیث جو پڑھی ہے، اس کے فوائد میں سے اس حدیث کی اسنادی حیثیت یہ ہے کہ یہ حسن ہے، یہ حدیث حسن یعنی صحیح ہے۔ حدیث 674، شیطان اذان کی آواز سن کر مقام روحا تک بھاگ اٹھتا ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے ہوئے، ان الشیطان اذا سمع النداء بالصلاۃ، کہ بے شک شیطان جب وہ اذان کے لیے دی گئی، نماز کے لیے دی گئی اذان کو سنتا ہے، اذا سمع النداء بالصلاۃ ذهب، تو بھاگ اٹھتا ہے، وہاں سے چلا جاتا ہے، حتی یکون مکان الروحا، یہاں تک کہ وہ جا کھڑا ہوتا ہے، ٹھہرتا ہے روحا جگہ میں۔ ٹھیک ہے جی۔ قال راوی، یہ بیان کرنے کے بعد راوی کہتے ہیں، والروحا من المدینہ، اور روحا جو ہے وہ مقام مدینہ سے 33 میلا، 36 میل کے فاصلے پر ہے، 36 میل، جو قریباً بنتا ہے 50 کلومیٹر کے قریب، کم و بیش۔ تو امام مسلم نے سے روایت کیا ہے، راوی کے مطابق روحا مدینہ منورہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے، اور راوی سے مراد ابو سفیان طلحہ بن نافع ہے، جو جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جو راوی نے نا، قال اور راوی کہتا ہے کہ اتنے فاصلے پر ہے روحا مدینہ سے، 36 کلومیٹر، 36 میل۔ آگے حدیث ہے نیکسٹ ہمارے پاس 675، 675، کہ حی علی الفلاح کے جواب میں العلی العظیم کا اضافہ روایات میں نادر ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا عزیز طلبہ کے بعض جب اذان کا جواب دیتے ہیں تو حی علی الصلاح کی جگہ پر کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے اور ہم نے پڑھا بھی ہے۔ اور بعض یہ جب کہتے ہیں حی علی الفلاح، مؤذن جب کہتا ہے تو بعض آگے سے جواب میں کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، العلی العظیم کے الفاظ کا اضافہ حی علی الفلاح کے جواب میں کرتے ہیں وہ۔ تو یہ ذکر تو ہوا ہے حدیث میں، لیکن بہت کم ہے، نادر ہے، واللہ عالم، کہ اس کی وہ اسنادی حیثیت نہیں جو کہ صحیح ایک حدیث کی ہے۔ جی عزیز طلبہ، آتے ہیں حدیث کی جانب۔ علقمہ بن وقاص علیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، قال انی لعند معاویہ، کہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اذ اذن مؤذنہ، کہ
اس وقت ان کے مؤذن نے اذان دینی شروع کی، فقال معاویہ تو کما قال مؤذنہ، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی وہی الفاظ کہنے شروع کیے جس طرح کہ ان کے مؤذن نے کہے، یعنی جواب اذان کا جواب دینا شروع کیا، حتی اذا قال حی علی الصلاۃ، یہاں تک کہ جب مؤذن نے یہ کہا حی علی الصلاۃ، نماز کی جانب، قال، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہیں ہے طاقت مجھ میں نیکی کرنے کی اور نہ برائی سے بچنے کی مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ فلما قال، تو پھر جب مؤذن نے یہ الفاظ کہے حی علی الفلاح، او کامیابی کی جانب، قال لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ پورے کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وقال بعد ذلك ما قال المؤذن، اور بعد میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہی الفاظ کہے جو مؤذن نے کہے، اسی طرح اذان کا جواب دیا۔ ثم قال، پھر فرمایا، کس نے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذلك، کہ میں نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے۔ رواہ احمد، امام احمد نے سے روایت کیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اضافہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ تو چلو، اس کا مطلب یہ ہے کہ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا اضافہ یہ ٹھیک ہے، درست ہے، ایسا کہنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ 676 اذان کا جواب یقین کے ساتھ دینے والے کو جنت میں داخلے کی نوید۔ اذان کا جواب دینا بھی بہت کار ثواب ہے، گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اذان دے دی پوری اور اس کے بعد دعا بھی کی، اپنے لیے بھی دعا درود بھی پڑھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وسیلے کی دعا بھی کی، مقام محمود مانگا، ساری سعادتیں مل گئیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فقام بلال ینادی، تو بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اذان دینے لگے۔ فلما سکتا، تو پھر جب وہ خاموش ہوئے، یعنی اذان ختم ہوئی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال مثل هذا، جس شخص نے بھی اس مثل الفاظ کہے، یقیناً، یقینی، دل کی اتھا گہرائیوں سے، نیک نیتی سے، اخلاص سے، داخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوا، یہ اذان کا جواب دیا۔ رواه النسائی، امام نسائی نے سے روایت کی ہے اور اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ الحمدللہ۔ آگے آتے ہیں حدیث 677، اذان میں شہادتین کے جواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان سنتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جب اذان سنتے تھے تو اس وقت آپ ہی جواب دیتے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع المؤذن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مؤذن کو سنتے، یتشہدو، کہ جب وہ شہادتین کے کلمات ادا کرتا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا خاص طور پر اشہد ان محمد رسول اللہ، تو قال، آپ جواب میں فرماتے، وَأَنَا، اور میں ہوں، اور میں ہوں۔ رواہ ابو داود، اس امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو دو بار کیوں کہا انا؟ اس لیے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے تو صحیح ہے، دوسرا حدیث میں دو بار انا کہنا شہادتین کے جواب میں ہے، کیونکہ وہ دو بار ہے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کے رسول کہتے انا، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، تو پھر آپ کہتے انا، میں ہوں، کوئی شک نہیں اس میں، اللہ کا رسول۔ اور حدیث اعلیٰ اس بات پر دلیل ہے کہ امت کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنی رسالت کی گواہی دینا فرض تھی، تو آپ خود اپنی ذات کے بارے میں کہتے تھے، گواہی دیتے تھے، میں ہوں اللہ کا رسول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی رسالت پر ایمان لانا اور گواہی دینا ضروری تھا۔ حدیث 678، 12 برس تک اذان دینے والے پر جنت کا وجوب۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اذن سنتی عشرۃ سنۃ،